بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محمد بن قاسم سیکولر طبقہ کے نزدیک اسلامی تاریخ کے قابل نفرت کرداروں میں سے ایک ہے۔ یہ طبقہ اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے اور اس کے مقابلے میں راجہ داہر کو اپنا ہیرو مانتا ہے۔ اس کے جواب میں تاریخ کی مستند کتابوں سے محمد بن قاسم اور سندھ کے حالات پر تبصرہ پیش خدمت ہے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ مسلمانوں کے سندھ پر حملے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے لیے ہم سندھ کی تاریخ پر تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھنے والی قاضی اسماعیل کی کتاب چچن نامہ سے استفادہ کریں گے، جسے حال ہی میں سندھ کے بلند پائے کے محقق اور مورخ ڈاکٹر نبی بخش جان بلوچ کی تحقیق سے سندھی زبان کے ترجمان ادارے سندھی ادبی بورڈ نے شائع کیا ہے۔ قاضی صاحب چیچنامی المعروف فتح نامہ سندھ میں محمد بن قاسم کا سندھ پر حملے کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سرندیب کے حاکم نے جزیرہ یاقوت سے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ قیمتی تحائف روانہ کیے، جس قافلے میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ کی زیارت اور تختگاہ کو دیکھنے کی شوق میں کشتیوں پر سوار ہو گئی۔ پھر جب یہ قافلہ قازرون کے علاقے میں پہنچا تو مخالف سمت ہوائیں کشتیوں کو دیبل کے کناروں کی طرف لے آئیں، جہاں نکامرہ کے ٹولے نے 8 جہازوں پر دھاوا بول دیا، املاک کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ اہل سرندیب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ تحائف بادشاہ کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ مال فوراً واپس کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور فاخرانہ انداز میں کہا کہ آج اگر کوئی تمہارا دادرس ہے تو اسے پکارو۔ اسی اثنا میں ایک عورت کی زبان سے مظلومانہ آہ نکلی۔ ان مغویوں میں سے ایک آدمی فرار ہو کر حجاج کے پاس پہنچا اور حجاج کو کہا کہ مسلمان عورتیں راجہ داہر کے پاس قید ہیں جو تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اس پر حجاج نے لبیک کہا۔ انہی دنوں مسلمان اندلس، اسپین اور ترکستان کے محاذ پر موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں لڑ رہے تھے اور ایک تیسرا بڑا محاذ کھولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے حجاج نے اتمام حجت اور صورتحال کو پرامن ماحول میں نپٹانے کے لیے راجہ داہر حاکم سندھ کو لکھ بھیجا اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے اس کا جواب دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قید کرنا اور مال و اسباب کو لوٹنا بحری قزاقوں کا فعل ہے جو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے، لہٰذا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حجاج بن یوسف اور ان کے کمانڈر مال و اسباب چاہتے تھے تو انہوں نے یہ سفارتی خط کیوں ارسال کیا؟ انہوں نے سیدھا حملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کو لوٹنے والے راجہ داہر کے ہی لوگ تھے۔ لوٹا گیا مال اور دولت اور عورتیں بعد میں راجہ داہر کے ان کمانڈروں سے برآمد ہوئی تھی۔ راجہ داہر کی اس جواب کے بعد جوابی خط ارسال کیا گیا۔ اس کا متن بھی چچنامہ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں، جس سے سارا معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کو حملے پر مجبور کیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں لشکر کشی کا معاملہ اس لیے پیش آیا کہ تم لوگوں نے سرندیب سے آئے ہوئے مال و اسباب کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو قید کیا۔ جب تم لوگوں نے ایسی معیوب چیزوں کو جائز سمجھا تب مجھے دارالخلافہ سے تم پر چڑھائی کا حکم دیا گیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے تجھے مغلوب کر کے رسوا کروں گا اور تیرا سر عراق کی طرف روانہ کروں گا یا خود جام شہادت نوش کروں گا۔ میں نے یہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وجاہد الکفار والمنافقین کے تحت اپنے اوپر واجب سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ اس خط سے یہ بھی واضح ہے کہ حملے کی وجہ مظلوموں کی دادرسی تھے، نہ کہ املاک کے حصول اور اپنی خلافت کی توسیع پسندی۔ آج اگر کوئی راجہ داہر کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے اور وہ محمد بن قاسم کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کو مال و اسباب اور لٹیرا کہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ دراصل محمد بن قاسم نے صرف مظلوموں کی دادرسی اور راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لیے سندھ پر حملہ کیا تھا، اور راجہ داہر کی حکومت ختم کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا، بہت اچھائی کی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اگر کوئی محمد بن قاسم کو ان وجوہات کی بنا پر برا بھلا کہتا ہے تو یہ اس کی اپنی دماغ کی خرابی ہے۔